بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام میں ہم مختصراً تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے اور مختصراً افغانستان کی جو صورت ہے اس کے بارے میں۔ دونوں چیزوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ دونوں مسائل کی جڑ ریاست کی وہ پالیسی ہے جس کے تحت مذہبی جتھے کریٹ کیے گئے، ان کو بڑھوتری دی گئی، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سیاسی حریفوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، وہ اندرونی ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ بیرون ملک افغانستان سے شروع ہوا اور کشمیر کے حوالے سے شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکلا۔ اگر آپ وہ نتیجہ اخذ کر لیتے، وہ نتیجہ نکل آتا جس کی آپ ہم سے وعدہ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، طالبان کی حکومت ہوگی تو پھر ایوری تھنگ ول بی فائن، ملک کے اندر اگر یہ جہادی جتھے ہوں گے تو پھر یہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ہم زیر کر سکیں گے، حکومتوں کو ڈرا کے رکھیں گے۔ اب یہی لوگ، یہی قوتیں پاکستان کے اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ تاہم خطرے کی بات اس لیے نہیں ہے زیادہ کہ ریاست کے پاس اتنی قوت موجود ہے اور لوگوں میں اتنا شعور موجود ہے کہ وہ ان خطرات کو بھانپ سکیں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ریاست کو اندرون ملک امن چین چاہیے، تبھی بیرون ملک آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ اتاتورک کا قول ہے کہ پیس ایٹ ہوم، پیس ان دا ورلڈ۔ گھر میں امن ہوگا تو باہر امن ہوگا۔ باہر امن کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، آپ کو طاقت اندر سے ملتی ہے۔ اگر آپ کی فیملی کے لوگ، گھر کے لوگ اکٹھے ہوں، ان میں اتفاق ہو، تو باہر سے آپ کو کوئی آگے جھگڑا گھر میں نہیں کرا سکتا۔ لیکن گھر کے لوگ ہی جو ہیں وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور باہر جا کے بھی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، تو پھر وہ فیملی کے حالات بھی جو ہیں وہ دگرگوں ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ممالک کا ہے۔ ملک کے اندر جو بھی اختلافات ہیں لوگوں کے، ان کا طے کرنے کا طریقہ، ایک قانونی طریقہ موجود ہے، ایک روایتی طریقے موجود ہیں، ان اختلافات کو اس سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اختلافات کو طے کرنے کا طریقہ لڑائی ڈنڈے اور مار کٹائی ہو تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو کل ہوا۔ تحریک لبیک کیسے بنی، کیا اس نے کیا کچھ کیا، وہ ہم کل بات کر چکے ہیں۔ اس وقت جب ریاست نے پوری قوت استعمال کر کے ان کو منتشر کر دیا ہے، تو اب اگلا اقدام یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہیں اور جو لوگ مفرور ہیں اور ذمہ دار ہیں اس کے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ کیا جائے اور اس سے اس کی قیمت وصول کی جائے۔ تحریک لبیک کے پاس بہت بڑی رقم موجود ہے۔ ان کے جو فاؤنڈر تھے خادم رضوی صاحب، وہ چھوٹے سے گھر میں مسجد میں رہتے تھے، یہ اب بنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر جا کے دیکھ لیجئے، ان کی گاڑیاں دیکھ لیجئے، ان کا رہن سہن دیکھ لیجئے، اور تاکہ سارے جو مذہبی رہنما ہیں ہمارے، جو ممبر پر کھڑے ہو کے سادگی کا درس دیتے ہیں، ان کے لباس دیکھ لیجئے، ان کے گھر دیکھ لیجئے، ان کی گاڑیاں دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب وہ جو درس دیتے ہیں، دنیا سب سے بڑے عالم ہیں پاکستان میں، کراچی میں، وہ بلٹ پروف گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ بلٹ پروف گاڑی کتنے میں آتی ہے، اور لوگوں کو وہ سادگی کا درس دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جو پیسے آپ لوگ دیتے ہیں یا پیسے یہ باہر سے ملتے ہیں، اس کا حساب ضروری ہے۔ تاہم اس پر بعد میں آتے ہیں، وہ ہمارا جو ایکشن پلان ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تاہم اب جو صورتحال اس وقت ہے، صرف اس پہ بات کریں گے کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان پر مقدمہ، اور جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے پولیس والے کو قتل کیا ہے، پولیس کی وردی پہ ہاتھ ڈالا ہے،
ان پر مقدمہ اس چیز کا بنایا جائے اور ان سے اس کی کاسٹ وصول کی جائے۔ دنیا میں ہر جگہ ہنگامے ہوتے ہیں، ہر جگہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی ٹریفک لائٹس کو نہیں توڑتا، کہیں بھی کوئی جو ہے وہ جا کے سرکاری گاڑیوں کو آگ نہیں لگاتا، کہیں کچھ جو ہے تھانوں پہ حملے کر کے موٹر سائیکل لے کے نہیں بھاگ جاتے۔ یہاں پر یہ طریقہ بنا ہوا ہے، اور افسوس اسی بات پر ہے، بار بار افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ خود ریاست کے جو کارپرداز ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ان کی نگرانی میں ہوا ہے سب کچھ، انہوں نے خود کرایا ہے یہ۔ لیکن اب اگر عقل آ گئی ہے، اور امید ہے کہ آ گئی ہوگی اب اتنے خفت اٹھانے کے بعد، تو اب جو ہے ان کے خلاف آپ بھرپور کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں، اور ان کو سبق سکھائیں۔ ان کے جو معاشی ذرائع ہیں ان کو بند کریں، ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کریں۔ تحریک لبیک کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے ذاتی بینک، ان لوگوں کے، ان کے رہنما کے ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں، ان سب اکاؤنٹس کو منجمد کریں فوری طور پر اگر ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو، اور اکاؤنٹ منجمد کرنے کے بعد ان کا آڈٹ کریں، اور ان لوگوں کے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو سزا دلوائیں اور ان سے جرمانہ وصول کریں۔ اگر انہوں نے ٹریفک لائٹ توڑی ہے، اگر موٹر سائیکل کو نقصان پہنچایا ہے، اگر کسی گاڑی کو جلایا ہے، تو اس کا نقصان ان لوگوں سے وصول کریں، اور لیڈرشپ کو خاص طور پہ اس میں پکڑیں۔ اور اگین، آپ 9 مئی سے بڑا یہ ہنگامہ نہیں تھا۔ 9 مئی اس ملک میں جتنا بڑا ہنگامہ، جتنا بڑا آلموسٹ بغاوت والی بات تھی 9 مئی جو کیا گیا، اس کو اگر ریاست کچل سکتی ہے، ان لوگوں کو اگر ریاست پکڑ سکتی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے، تو ان جتھوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس قانونی کارروائی کیجیے، قانونی طور پہ ان لوگوں کو آگے بات کو آگے بڑھائیے، اور ان کو اب جانے مت دیجیے کہ اب ان کو مرید کے سے آپ نے ان کو ڈنڈے ونڈے مار کے اور واٹر کینن سے ان کو بھگا دیا اور اب وہ چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اگر آپ بات کو یہاں چھوڑ دیں گے، یہ کل کو پھر اٹھیں گے۔ ان کو مکمل طور پہ آپ نے قابو کرنا ہے، اور قانونی طریقے سے قابو کرنا ہے۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، خود و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور دین کے نام پر جو ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے نام پہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، دین کے نام پہ ہیرا پھیریاں، چوریاں کرتے ہیں، یہ لوگ چندہ چوری کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یہ لوگ، اور سب دین کا لبادہ اڑتا ہے یہ لوگ۔ یہ مجرم ہیں یہ لوگ، اکثریت نیک لوگ ہیں اس میں، مطلب یہ نہیں کہنے کی بات کہ سب کے سب ایسے ہیں، اس میں نیک لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو علم کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو رویہ سامنے نظر آتا ہے، جو یہ شور مچاتے ہیں، جو یہ جلسے جلوس کرتے ہیں، جو یہ ہنگامے کرتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی قبیل میں ہیں۔ ان کا علم سے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کو ہاتھ ڈالیے، اور پکا ہاتھ ڈالیے۔ اور طالبان کے ساتھ بھی جو آپ کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنے سال کرتے رہے ہیں وہ غلط ہوا ہے۔ اب وہاں ہاتھ مضبوط رکھیے، ان کو بالکل جو ہے وہ ریلیکس مت کریں اپنی گرپ ان پر، اور ان کو جو ان کی سمگلنگ یہاں سے ہوتی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جو اربوں ڈالر کی سمگلنگ یہ لوگ کرتے ہیں ہر سال، اس کو میں نے سنی دی ہے کہ کافی کم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو مکمل طور پہ ختم کریں۔ جو کچھ ان کو چاہیے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں جائے، اور واپس پاکستان میں نہیں آئے۔ جو ٹرانزٹ ٹریڈ سے آتا ہے وہ پاکستان میں مت رکے، وہ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے۔ تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، پھر اس درخواست کے ساتھ کہ تحریک لبیک کو یا کوئی بھی مذہبی جماعت جو قانون کو ہاتھ میں لے، ان پر مکمل ایکشن لیں، قانونی ایکشن لیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔